अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज मंगल है 19 तारीख। मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए इलाज के लिए। वर्कर्स आए उनको छोड़ने के लिए और वो उनके सामने एयर एम्बुलेंस में उन्होंने बैठे और फ्लाई कर गए लंदन के लिए। मैं आज अपनी इस वीडियो में नवाज शरीफ साहब की बीमारी की हकीकत क्या है, क्योंकि कुछ उनकी तस्वीर भी आई, वो नज़र भी आए, कैमरों ने भी उन्हें कैप्चर किया। कितने वो बीमार थे, क्या उनको बीमारी है और उनके जाने के बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है और फिर माजी में जो कुछ हुआ और अब जो कुछ हुआ उसमें कितनी ममासलत है। बहुत अहम है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानना। और बीमारी जो है शरीफ ख़ानदान के नज़दीक उसकी कितनी अहमियत रही है सियासी तौर पर। अगरचे ये तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन के बीमारी पर किसी की सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम गौर से देखते हैं तो जो बीमारी है उसका नवाज शरीफ साहब की सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब भी पॉलिटिक्स में कभी उन पर सख्ती आई है या उनसे इक़्तिदार छिना है तो नवाज शरीफ साहब ने बाहर आने के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए रियायतें हासिल करने के लिए बीमारी को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। तो अब ये आप खुद जज कर लें कि फिर बीमारी को सियासत के लिए किसने इस्तेमाल किया, बीमारी पर सियासत किसने की। आज नवाज शरीफ साहब की सबसे पहले शुरू करते हैं आज के दिन से। नवाज शरीफ साहब आए बाज़ारों में, लैंड क्रूज़र, काले रंग की लैंड क्रूज़र, जाती उम्रा में वो उस पर बैठे। उन्होंने सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी, फ्रंट सीट पर थे, सीट बेल्ट उन्होंने बांधी हुई थी और बड़े इत्मीनान से वो बैठे आके, लेकिन किसी वर्कर से नहीं मिले, किसी शख्स से उन्होंने बात नहीं की, कोई मास्क वगैरह उन्होंने नहीं पहना हुआ था, हाथों में कोई ग्लव्स भी नहीं थे। और फिर वो जाती उम्रा से निकले एक गाड़ियों के कॉन्वाय में और लाहौर एयरपोर्ट आ गए। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कुछ कायदीन जमा थे, लेकिन उनसे भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई मुलाकात नहीं की, दूर से उनको वेव किया और उसके बाद वो जहाज़ में बैठ गए। तस्वीर उनकी आई है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, कि जिसमें वो एक लिफ्टर के ज़रिए वो ऊपर गए हैं, लेकिन बड़े आराम से, वो किसी स्ट्रेचर पर नहीं थे, कोई बेड पर नहीं लेटे हुए थे, किसी ने उनको थामा नहीं हुआ था, वो बड़े आराम से खड़े थे उसके ऊपर, लिफ्टर के ऊपर। अच्छा खासा धक्का लगता है लिफ्टर पर। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी वालदा ज़ईफ़ हैं और मैं उम्रा कराने के लिए जब उन्हें लेके गया सऊदी अरब, तो जहाज़ पर जो डिसेबल लोग थे या जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, उनके लिए जब लिफ्टर आया तो ये वही लिफ्टर था जो मैं आज तस्वीर में मैंने देखा नवाज शरीफ साहब के लिए, तो उस पर ख़ासा बड़ा झटका लगता है। और मैंने थामा अपनी वालदा को, लेकिन आज मैंने देखा नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं थामा और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो ऊपर गए और उसके बाद एम्बुलेंस में, एयर एम्बुलेंस में वो बैठ गए। तो मुझे ये लगा उनको देख के कि उनकी बीमार तो वो होंगे डेफिनेटली, लेकिन शायद फसाना गोई थोड़ी ज़्यादा थी और बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है, जब 2000 में गए थे नवाज शरीफ साहब और अब जब वो गए हैं 2019 में, तो बीच में एक नया फैक्टर आ गया सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया पे जो लोग जिस तरह कमेंट करते हैं, कोई चीज़ छुप नहीं सकती, कोई चीज़ रह नहीं सकती। जो उनका जाने का अमल है, जिस अंदाज में वो गए हैं, उस पर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए हैं। एक मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर अदनान के हवाले से। वो किसी ने मीडिया पर लिखा कि डॉक्टर अदनान जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के जिस बंदे को भी बाहर लेके गए हैं इलाज कराने के लिए, तो कोई नताइज अच्छे नहीं निकले, बाद में उनकी मैयत को ही वापस लाया गया। तो सोशल मीडिया पे उनका नाम उन्होंने लिखा है डॉक्टर अदनान उर्फ निक्का इज़राइल। अब ये एक सोशल मीडिया है, लोगों के कमेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर किसी और ने लिखा कि जो डॉक्टर अदनान है वो चौधरी शुजात से बड़ी उसकी मुमासलत है, कि जब किसी भी इशू पर चौधरी शुजात साहब गए हैं मुज़ाकरात कराने के लिए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। उधर गए लाल मस्जिद, तो वहाँ पर भी बाद में देखें क्या हुआ। इधर मौलाना फजल रहमान के पास गए तो वो जैसे ही फजल रहमान साहब वापस गए हैं
تو نواز ان کا جو عمران خان صاحب نے ان کے بقیے ادھیڑ دیے ہیں. تو وہ بہرحال یہ سوشل میڈیا ہے اور اس پر چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ان کی پالیٹکس پہ, مسلم لیگ نون کی سیاست اب کیا ہوگی, سب سے بڑا یہ سوال ہے. اور میں مماثلتوں کا ذکر کر رہا تھا. 2002 میں بھی سارا خاندان جس وقت باہر گیا تو ARD ان کی آزادی کی تحریک چلا رہی تھی اور پاکستان کی اپوزیشن ایک بھرپور انداز میں کوشش کر رہی تھی اور نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اس کی قیادت کر رہے تھے. تو اچانک راتوں رات 40 سوٹ کیس کے ساتھ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. تو دوسرے دن مولانا فضل الرحمان نے یوں ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے, میں تو ساری زندگی سیاستدانوں سے ڈیل کرتا رہا, یہ کاروباری لوگ تھے, مجھے سمجھ نہیں آ سکی, اور وہ باہر چلے گئے. اسی طرح ابھی جس وقت مولانا فضل الرحمان اپنا دھرنا لے کے پہنچے ہیں اسلام آباد تو اچانک بیچ میں سے نواز شریف صاحب کی بیماری نکل آئی اور پھر وہی انجام ہوا کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اب اس وقت بھی جب وہ گئے ہیں ساتھ تو وہ اپنے بھائی حمزہ شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے ہیں. ماضی میں بھی وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی گئے تھے. شہباز شریف صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میرے بھائی ٹھیک نہیں ہوتے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ لنڈن میں وہ تھوڑا عرصہ قیام کریں گے, ان کے چیک اپس ہوں گے, لیکن جو پلیٹلیٹس کی بیماری ہے اس کا علاج شاید امریکہ میں ہوگا. تو یہ بات تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ 4 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے. ان کے ٹیسٹ, ان کا علاج معالجہ یہ لمبی کہانی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہہ بھی دیا ہے کہ 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. ایک اور جو مماثلت ہمیں نظر آئی ہے, تب یہ جب فیملی گئی تھی تو واپسی یہاں پر حمزہ شہباز صاحب کو چھوڑ گئے تھے, اور ابھی یہ گئے ہیں دونوں بھائی تو یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو چھوڑ گئے ہیں. بہت یہ ایک سٹرینج تھی بات کہ مریم نواز صاحبہ آج کسی ورکر کے سامنے نہیں آئیں, جاتی عمرہ میں بھی سامنے نہیں آئیں, لاہور ایئرپورٹ پر بھی اپنے والد صاحب کو چھوڑنے نہیں آئیں. اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ بات فیڈ کی میڈیا کو کہ وہ اس لیے نہیں آئیں کہ وہ بہت جذباتی تھیں اور وہ اپنے والد کو رخصت کرتے وقت ہو سکتا ہے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکتی, تو اس لیے وہاں پر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پبلکلی وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. لیکن ایک جو بات مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ کہا شہباز شریف صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کون سیاست کو دیکھے گا, تو انہوں نے کہا کہ سینئر لیڈرشپ کے حوالے کر دی گئی ہے, ان کو ہدایات دے دی گئی ہیں اور سارے جو پالیسی میٹرز ہیں وہی طے کریں گے. اس میں سینئر لیڈرشپ میں انہوں نے نام لیا احسن اقبال صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان, اور خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی قائد ہیں قومی اسمبلی میں, جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بیمار ہیں اور جیل میں بھی ہیں, اس لیے شاید وہ اس طریقے سے ایکٹیولی پارٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن جو قیادت جو ڈیسیژنز ہیں پارٹی کے وہ مریم نواز صاحبہ نہیں لیں گی. تو چلیں ہر چیز جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوگی, اور تمام جو باہر جانے کا عمل ہے اس میں بھی کسی طرح کی اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی ڈیل کا ایلیمنٹ نہیں تھا, تو مریم نواز صاحبہ کی خاموشی یہ کیا وجہ ہے؟ مریم نواز صاحبہ تو پہلے ورکرز کنونشنز میں جاتی رہیں, ووٹ کا جو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کو لے کے آگے چلتی رہیں, اور انہوں نے ہمیشہ چیلنج کیا پالیٹکس کو. جو ویڈیو سکینڈل آیا تھا اس میں بنیادی جو بات تھی وہ بھی جج صاحب کے بارے میں, ارشد ملک صاحب کے بارے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. شہباز شریف صاحب نے تو صرف پریس کانفرنس کا ابتدائیہ دیا تھا, لیکن اب اچانک ہر چیز جو ہے وہ ٹیک اوور ہو گئی اور وہ شہباز شریف صاحب کرتے رہے. اب جب گئے ہیں تو احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب, تو اس سے لگتا ہے کہ بیانیہ تبدیل ہو گیا مسلم لیگ نون کا. انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بات کرنا کو پاکستان کی خدمت نہیں ہے. یہ ایک ان اناؤنسڈ ریپیل ہے, ان اناؤنسڈ ایک یو ٹرن کہہ لیں, ان اناؤنسڈ ایک تبدیلی ہے اس بیانیے میں جس نے مسلم لیگ نون کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شاید مسلم لیگ نون اس طرح کی پالیٹکس نہیں کرے گی جس طرح کی پالیٹکس وہ ماضی میں کرتے رہیں. دوسری ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر پولیٹیکلی ہم انالیسس کریں تو مسلم لیگ نون نے بہرحال اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بنایا ہے, لیکن ریلیونٹ تب بنی ہے جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ جس میں وہ
پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتے تھے، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ اس بیانیے کو تبدیل کیا گیا۔ ریلیونٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہوئی ہے، دیکھیں 1.5 سال پہلے وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئی، پھر ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ چلی گئی، جیلوں میں چلی گئی، لیکن آپ دیکھیں فزیکل ریمانڈ میں تھے شہباز شریف صاحب، لیکن پھر بھی پروڈکشن آرڈر انہوں نے اپنے جاری کروا لیے۔ پھر اس کے بعد وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بنے قومی اسمبلی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ریلیونٹ کیا۔ ان کی ضمانت بھی ہوئی، وہ ایکٹیو پالیٹکس بھی کرتے رہے، ملک سے باہر بھی گئے، ان کی فیملی نے ان کو اس ساری صورتحال میں گیم چینجر بھی کہا، اور انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بہت مدد کی، اور میں اپنے بھائی کو نیب سے نکال کے کسٹڈی سے تو میں سروسز ہاسپٹل میں لے آیا۔ پھر جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں جس طرح سے مسلم لیگ نون نے کیمپین کی، انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا اور ایک بلڈ اپ کیا کہ نواز شریف صاحب بڑے شدید بیمار ہیں، ان کو باہر جانا چاہیے، اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ریلیونس انہوں نے لی ہے کہ اس وقت خود میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں، لیکن خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں۔ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا۔ آخری جو ان کی کیمپین تھی اس میں انہوں نے بڑے زبردست انداز میں کامیابی حاصل کی پورے پاکستان کے سامنے۔ وہ چلے گئے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واقعہ ہی بیمار تھے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن جو ہے اس کو آپ دبا دیں، تو جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔